अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आज लाया एक स्टेटमेंट डाउन न्यूज़ का। इसमें बहुत से हम इंग्लिश की वोकैबुलरी, इसके साथ साथ जितने भी कंसेप्ट होगा उसको भी पढ़ेंगे और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह उनको भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर इसमें होगा इंशाल्लाह उन सब को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है APTI लीडर्स के बारे में, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि वो ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ा तहरीक स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत से पार्टी से मिलकर। सही है, ये टोटली उसके मुतल्लिक़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट है स्टार्ट होता है कि द PTI लीडर्स यानी कि PTI रहनुमा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन थर्सडे यानी कि जुमरात के दिन, ठीक है, अपीयर्ड नज़र आए या ज़ाहिर हुए, यहाँ पे बेसिकली आप इसको कहते हैं नज़र आए, कॉन्फिडेंट यानी कि पुरएतमाद, अबाउट आ मास अपोजिशन मूवमेंट, ये एक बड़े मुखालिफ तहरीक के बारे में, एक्सपेक्टेड मुतवक्के हैं आफ्टर ईद के बाद। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक नोट करें क्योंकि अब जितने भी हमने पढ़ा है सब ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं और जितनी भी सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं उनके सिनोनिम भी पढ़ते हैं। ठीक है डिफरेंस है, अभी ग्रामर को डिस्कस करने वाले कि द बेसिकली का आर्टिकल है, ठीक है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है PTI है। जब भी आप शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ का लिखोगे प्लीज़ उनको कैपिटल लेटर में लिखना, वरना आपका ग्रामर जो है वो गलत होगा। ठीक है, लीडर्स ऑन जो है एक प्रपोजिशन है, ठीक है, इसका मैंने के ऊपर या पर, एबव और जो ओवर है उसके मीने बी जो है उसका मैंने भी है ऊपर या के ऊपर, लेकिन इन तीनों में एक डिफरेंस है जो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। थर्सडे जुमरात के दिन अपीयर्ड ज़ाहिर होना या नमूदार होना या आप कह सकते हो नज़र आना। ठीक है, कॉन्फिडेंट यानी कि पुरएतमाद यानी कि कॉन्फिडेंट, ये बेसिकली का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक वर्ड होता है छोटा सा जो क्या करता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की अच्छाई बुराई रंगत उम्र कलर या यानी कि उसकी सिफत बयान करें तो समझ लेना वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंट के सिनोनिम देखा जाए आप इस लिस्ट में देख सकते हो, इसका मैंने उर्दू में पुरएतमाद है और इसका जो सिनोनिम है वो है एश्योर्ड और सर्टेन भी है। ठीक है, अबाउट इसका मैंने के बारे में, एक जो है एक आर्टिकल है, जैसे दा है आ है और एन है, तीनों आर्टिकल है। आ और एन जो है नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वर्ड में कोई ही जो है जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसमें वो वावल ना हो। ठीक है, मास मीन बहुत बड़ा, ठीक है, बिग मैसिव भी कह सकते हैं आप, ह्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिशन इख्तलाफ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल बेसिकली हुआ है अज़बेस इख्तलाफ। ठीक है, अगर अपोजिशन की बात करें आप, रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, रेजिस्टेंस भी है और डिसएग्रीमेंट भी है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट थोड़ा आपको सस्ता लगेगा लेकिन आप रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है, मूवमेंट यानी कि तहरीक, आप इसको कैंपेन भी कहते हैं, इनिशिएटिव भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड यानी कि मुतवक्के, ठीक है, आप किसी चीज़ के और फुल भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर ईद के बाद। ठीक है डिफरेंस, आप आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के विद फार्मर नेशनल असम्बली स्पीकर असद कैसर सेहिंग यानी कि साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर कहते हुए दैट के नेगोशिएशन यानी कि बातचीत या मुज़ाकरात, और इसको आप डिस्कशन भी कहते हैं टॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, कहते हुए कि मुज़ाकरात विद मौलाना फ़ज़लुर रहमान, सही है, एक कौन है, द हेड ऑफ जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम का सरबरा एड। ठीक है, उड कॉमन्स शुरू होंगे, उड कॉमन्स मीन शुरू होना, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका सिनोनिम, इसको बिगिन भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर इज रिटर्न उसकी वापसी पर, फ्रॉम अब्रॉड यानी कि बैरून से, बैरून मुल्क के वापसी पर मौलाना फजल रहमान से क्या होंगे, डिस्कशन जो है या बातचीत है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे। ठीक है डिफरेंस, आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है।
آگے لکھا ہوا کہ اسپیکنگ ٹو میڈیا پرسنس یعنی کہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اسپیک میں بات کرنا، ٹو میڈیا پرسن یعنی کہ میڈیا کے لوگوں سے، آؤٹ سائڈ اڈیالہ جیل یعنی کہ اڈیالہ جیل کے باہر، آؤٹ سائڈ کہتے ہیں باہر کو، آفٹر دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو میٹ انکارسریٹڈ پارٹی فاؤنڈر عمران خان یعنی کہ مقید یعنی کہ قید میں بند پارٹی کے سربراہ عمران خان سے جب ان کو اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ جب اس کو اجازت نہیں دے گی اس کے بعد وہ میڈیا سے یہ چیزیں بولتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے کیا بولا کہ دا پی ٹی آئی لیڈر سیڈ، پی ٹی آئی لیڈر نے کہا ٹاکس بٹوین دا جے یو آئی ایف اینڈ پی ٹی آئی ور گوئنگ یعنی کہ جو مذاکرات ہے، ٹاکس یہاں پہ اس کا میں نے کیا ہے، ٹاکس مطلب مذاکرات، ٹھیک ہے، نیگوشیشن بھی کہتے ہیں، ڈسکشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جاری ہے، آن گوئنگ مطلب جاری ہے، اینڈ سون اور بہت جلد نیشنل ایجنڈا ایک قومی ایجنڈا وڈ بی اناؤنسڈ یعنی کہ اناؤنس کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس یہاں پہ اٹھ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ جو باتیں یہ پاسٹ میں کیا گیا ہے فیوچر کے بارے میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اٹھ کا استعمال، کیونکہ یہ جو ہے انڈائریکٹ نریشن ہے، انڈائریکٹ اسپیچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ڈائریکٹ ہوتا تو یہاں پہ ول کا استعمال ہوتا، اناؤنس مین اعلان کرنا، اور یہاں پہ انکارسریٹڈ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہو انکارسریٹڈ یعنی کہ مقید یا قید شدہ، جس کو ہم امپریزنٹ بھی کہتے ہیں یا ڈیٹینڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈر کا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا، فاؤنڈر کو آپ اوریجنیٹر بھی کہتے ہیں یا کریٹر بھی کہتے ہیں یعنی کہ بنانے والا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے آن گوئنگ، اگر آن گوئنگ کی سنونیم دیکھا جائے، آن گوئنگ مطلب جاری، ٹھیک ہے، آن گوئنگ کا یعنی کہ کنٹینیوئنگ یا پروسیڈنگ، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں اگین اسٹیٹمنٹ کی جانب، پھر آگے لکھا ہے کہ مولانا از آؤٹ آف دی کنٹری، مولانا جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، آؤٹ آف دی کنٹری یعنی کہ ملک سے باہر ہے، اینڈ سون اور بہت جلد، اچھا، اینڈ ایز سون ایز ای ریٹرن جیسے ہی وہ واپس آتا ہے، ایز سون ایز مین جیسے ہی، ای ریٹرنس وہ واپس آتا ہے، ریٹرن مین واپس آنا، ٹھیک ہے۔ نیگوشیشن ول بی اناؤنسڈ یعنی کہ جو مذاکرات ہے، جو ٹاکس ہے، جو ڈسکشن ہے وہ واپس شروع ہوگا، واپس اناؤنس ہوگا، ٹھیک ہے، واپس اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اوور ون پوائنٹ ایجنڈا ایک یعنی کہ یک نقطی جو ہے ایجنڈا پر ای ایڈڈ اس نے مزید کہا۔ ڈفرینس ان سب کو نوٹ کرنا، اور جو سائڈ میں نے یہاں پہ بہت سے ورڈ ود ویکیبلریز لکھا ہے، ان کو بھی نوٹ کریں تاکہ کل کے دن آپ کو اگر جب بھی میں نئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آؤں آپ کے لیے یہ ایشو نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس، پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کے اے ویک ایگو یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ قبل، دا پی ٹی آئی آرگنائزڈ یعنی کہ پی ٹی آئی نے منعقد کی یا ترتیب دیا، ٹھیک ہے، یا منظم کیا، یہاں پہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو منعقد کیا، کانفرنس، یہ ایک کانفرنس ایک اجلاس، آف دی اپوزیشن پارٹیز کا، ٹھیک ہے، ان اسلام آباد میں، اینڈ آلسو ایکیوز دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ پر، حکومت پہ بھی الزام لگایا، ایکیوز کہتے ہیں الزام لگانے کو، ٹھیک ہے، گورنمنٹ پر الزام لگایا کس چیز کا، آف میکنگ اٹیمپٹس ٹو اسکیٹر دا موڈ یعنی کہ اس اجلاس کو خراب کرنے کا، یعنی کہ اس نے الزام لگایا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایفرٹس ڈال رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے، یہ جو کانفرنس ہے، یہ جو ہے کیا ہو جائے، یہ ختم ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو آرگنائز، یہاں پہ میں نے سنونیم بھی لکھا ہے، اس طرف آپ لسٹ میں دیکھ رہے ہو، جس کو میں نے منظم کرنا ہے، منعقد کرنا، اس کو ارینجڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو کوآرڈینیٹڈ بھی کہتے ہیں، اسی طرح ایفرٹس یعنی کہ کوشش جس کو ہم اٹیمپٹ بھی کہتے ہیں اور اسٹرگل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جاتے ہیں ڈفرینس، پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ بیفور اکتوبر لاسٹ ایئر یعنی کہ پچھلی سال اکتوبر سے پہلے یا قبل، ٹھیک ہے، دا پی ٹی آئی ایڈ میڈ ایفرٹس یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کر چکا تھا، ٹھیک ہے، ٹو او دا مولانا یعنی کہ مولانا کو راضی کرنے کے لیے، او مین راضی کرنا، ٹھیک ہے، بٹ لیکن دا ڈیل ڈڈ ناٹ کم تھرو لیکن جو معاہدہ، ڈیل کہتے ہیں معاہدے کو، جو معاہدہ تھا وہ نہیں ہوا،
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فورسنگ دا پارٹی یعنی کہ پارٹی پر دباؤ ڈالتے ہوئے، فورس میں دباؤ ڈالنا یا فورس کرنا دا پارٹی یعنی کہ پارٹی کو، ٹو ریلے آن اٹس اسٹرینتھ یعنی کہ اپنے خود کی طاقت پر انحصار کریں، یعنی کہ خود کی طاقت پر انحصار کریں، ٹو لانچ اٹس اینٹی گورنمنٹ ایجیٹیشن یعنی کہ خود ہی حکومت مخالف ایک احتجاج شروع کریں۔ ڈفرینس یعنی کہ مولانا کو انہوں نے کافی جو ہے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہوا، وہ معاہدہ نہیں ہوا، جس کے اوپر تو پارٹی نے خود کہا کہ ہم اپنی خود کی طاقت پر انحصار کریں گے اور ایک اینٹی گورنمنٹ ایک ایجیٹیشن یعنی کہ پروٹیسٹ سٹارٹ کریں گے۔ اس طرف آپ دیکھ رہے ہو ریلائنس کہتے ہیں انحصار کو، جس کو ہم ڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، پھر آتا ہے اسٹرینتھ طاقت، جس کو پاور بھی کہتے ہیں، فورس بھی کہتے ہیں، پھر آتا ہے اینٹی گورنمنٹ یعنی کہ حکومت مخالف آپ کہتے ہیں، ریبیلیس یا اپوزیشن بھی کہتے ہیں، ایجیٹیشن احتجاج کو بھی کہتے ہیں، جس کو ہم پروٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور انریسٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جاتے ہیں ڈفرینس۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کے ناؤ یعنی کہ ابھی دا پی ٹی آئی ایز اسٹیپڈ اپ یعنی کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے تیز کر چکا ہے، اسٹیپڈ اپ مین تیز کرنا، ایفرٹس یعنی کہ کوششیں، اگین ایک بار پھر یعنی کہ ابھی پی ٹی آئی ایک بار پھر اپنی جو کوششیں ہیں وہ تیز کر چکا ہے، ٹو ٹیک دا JUIF آن بورڈ یعنی کہ واپس JUIF کو شامل کریں، فار آ ملٹی پارٹی الائنس یعنی کہ ایک کثیر الجماعتی اتحاد میں۔ ٹھیک ہے ڈفرینس، جیسے اگر اس طرف ہم جائیں اس کی سنونم پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسٹیپڈ اپ کا مطلب تیز کرنا، جس کو ہم ایکسلریٹڈ بھی کہتے ہیں، انٹینسفائڈ بھی کہتے ہیں، الائنس اتحاد کو کہتے ہیں، صحیح پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں، کولیجن بھی کہتے ہیں، فورسنگ مجبور کرنا، ٹھیک ہے، کمپیلنگ بھی کہتے ہیں، پری شورنگ بھی کہتے ہیں، ملٹی پارٹی آپ کولیجنل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹرینتھن مضبوط کرنا۔ ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں ہم نے بہت سے ویکیبلری ڈسکس کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گرامر بھی ڈسکس کی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔